لا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين وهو رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين ورحمة للعالمين وسيد المرسلين شفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين الإمام المنتظر والحجة الثانية شر أجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. کاف ہا یا عین صاد. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا وقال اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میں آپ حضرات کو زیادہ زحمت نہیں دوں گا. آج کی مجلس کی حد تک 1447 ہجرہ کے ایام اضحیٰ کا آغاز ہو چکا ہے. گزشتہ 50 سال سے ایام اضحیٰ کا یہ پہلا عشرہ پڑھنے کی سعادت مل رہی ہے دنیا کے مختلف علاقوں میں، اور یہ میرا 50 سال کا تجربہ ہے کہ ایام اضحیٰ کے اس پہلے عشرے میں 2 مجلسیں پڑھنا بہت مشکل ہوتی ہیں. ایک آج کی یعنی چاند رات، اور ایک 11 محرم کی مجلس. عموماً مومنین پہلی محرم کی تاریخ ہونے کے بعد پھر آتے ہیں، یعنی آنے والا کل، اور 11 محرم کو اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں عاشورے کی وجہ سے کہ اس مجلس میں بھی مومنین کی تعداد بہت کم ہوتی ہے. تو اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تعداد، مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عنوان پر یا ٹاپک پہ گفتگو شروع کی جائے تو یہ 2 تاریخیں ایسی جس میں وہ لوگ بھی نہیں پہنچ پاتے ہیں جو مسلسل مجالس سن رہے ہوں اور اس موضوع سے دلچسپی رکھتے ہیں. تو ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ میری آج کی مجلس آنے والے پورے عشرے کی مجالس سے مختلف ہوگی. لیکن اس کی ایک اور وجہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج کی رات شب جمعہ، بلکہ ہمارے ہندوستان و پاکستان کی ٹرمینالوجی میں نوچندی ہے. تو اب یہ جو شب جمعہ کا اپنا ایک مخصوص موضوع ہوتا ہے، اور اسلام سارا سال ہر شب جمعہ اس موضوع پر گفتگو کرنے کی تاکید کرتا ہے، ہم جیسے طالب علموں سے لے کر بڑے بڑے علماء تک سے. تو آج کی یہ شب جمعہ چاند رات بھی ہے، تو شب جمعہ کا موضوع چاند رات کا اصل موضوع عشرے کا بعد میں شروع ہوگا، تو اس لیے آج کا موضوع ذرا سا میرا مختلف ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ شب جمعہ کا موضوع پورا سال مغربی دنیا میں پورا سال مجلسیں نہیں ہوتی ہیں. میرا تعارف یا انٹروڈکشن کرایا کہ میں آسٹریلیا سے آیا ہوں، جس کو میں خود پسند نہیں کرتا ہوں. میں بنیادی طور پر پاکستانی ہوں، کراچی کا ہوں. کراچی ہی میرا بچپنا گزرا، کراچی میں میری جوانی گزری. آج بھی مجھے کراچی میں یاد ہے، اور آج بھی میں کراچی بہت شوق سے جاتا ہوں. تو ہمارے یہاں کراچی میں تو سارا سال مجالس ہوتی رہتی ہیں. ہر سال تقریباً 50 شب جمعہ مجھے وہاں ملا کرتی تھیں. تو 50 کے 50 شب جمعہ اسی عنوان پہ گفتگو ہوا کرتی تھی. یہاں تو سال میں بہت کم موقع آتے ہیں، تو یہاں تو زیادہ ضروری. اور وہ شب جمعہ کا موضوع کیا؟ شب جمعہ جو سب سے اہم بات ہے. اچھا، ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ پہلی محرم کی اپنی بھی ایک الگ سے خصوصیت ہے. ایام اضحیٰ کی تاریخ تو ہے، اور ہمارا غم تو شروع ہو چکا ہے. اس کے علاوہ بھی ایک خصوصیت ہے، وہ شب جمعہ سے میچ کر جائے گی. پہلی بات، ہر شب جمعہ ہمیں اپنے زمانے کے امام کو یاد کرنا.
اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی 6 دن آپ امام کو بھول جائیے، صرف شب جمعہ امام کو یاد کیجیے. ہمارا وہ نظریہ نہیں ہے جو دنیا کے بہت سے مذاہب کا ہے کہ ہفتے میں 1 دن اللہ کا ہے اور باقی 6 دن تمہارے. نہیں، ہمیں ہر دن 24 گھنٹے، پورا ہفتہ، پورا مہینہ، پورا سال، پوری زندگی زمانے کے امام کو یاد کرنا ہے، لیکن شب جمعہ امام کی یاد کو اور بڑھا دینا. اور یہی وجہ، اب وہ جو میں امام زمانہ کے موضوع پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، صرف یاد دہانی کے لیے کہ یہ شب جمعہ کا مطلب ہے تھرسڈے نائٹ کا مطلب ہے فرام مغرب ٹو سن رائز یا ڈون، پوری رات امام کو یاد کرنا. یہ نہیں ہے کہ ہر وقت بیٹھے یاد کر رہے ہیں، وہ یاد کرنے کو میں ابھی تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا. یہی وجہ ہے کہ جب شب جمعہ ختم ہوتی اور ہمارے یاد کرنے کے باوجود ڈسپائٹ دیٹ امام ظاہر نہیں ہوئے تو جمعے کی صبح دعائے ندبہ پڑھنے کا حکم ہے. دیکھیے عموماً سورج نکلنے کے بعد اعمال مکمل ہو جاتے ہیں. فجر کی نماز کی بھی دعائیں اور تعقیبات ہیں تو وہ سورج نکلنے کے بعد، لیکن 2 اعمال اسلام میں ایسے ہیں جو سورج نکلنے کے 30 منٹ کے بعد، جو ہمارے اہل سنت بھائیوں کے ہاں اشراق کا وقت کہلاتا ہے. 30 منٹ کے بعد جو لوگ سعودی عرب میں گئے ہیں، مکے اور مدینے میں، وہاں مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں جو نماز کی گھڑیاں لگیں اس میں الگ سے یہ ٹائم بتاتے ہیں. فجر کے بعد سن رائز کے بعد اشراق، تقریباً 40 منٹ کے بعد. 2 اعمال ایسے ہیں ہمارے پاس جو اس ٹائم پہ کرنے کا ریکمنڈیشن ہے، واجب نہیں، جو وقت ملے کر لی. ایک ہے عمل عاشور جس کا ایکچول ٹائم تو اشراق ہے، لیکن چونکہ بہت مشکل ہوتا ہے ویسٹرن کنٹریز کے اندر کہ صبح آپ آئیں اس ٹائم پر، جیسے آج کل جو نماز کا ٹائم ہے اس کو دیکھتے ہوئے 6 بجے اور پھر آپ 12 بجے دوبارہ آئیں. لیکن کراچی میں نشتر پارک کے اندر اذان علی اکبر نماز، اس کے بعد اعمال عاشورہ اسی ٹائم پہ ہوتے ہیں. تو یہ اسلام میں ایک ریکمینڈڈ ٹائم ہے، نماز فجر کے قضا ہونے کے 30 منٹ کے بعد، جس کو فارسی میں کہتے ہیں چاشت. خیر، میں ذرا سا بات کو پھیلا رہا ہوں جبکہ آج ورکنگ ڈے ہے اور مجھے ہر صورت میں مجلس ٹائم پہ ختم کرنا. اور دوسرا عمل جس کے لیے خاص یہ ٹائم دیا گیا ہے وہ ہے دعائے نتبہ. دعائے نتبہ جمعے کی صبح پڑھنا ہے، لیکن فجر کے ٹائم پہ نہیں، نماز فجر کے فوراً بعد نہیں، سورج نکلتے ہی نہیں، بلکہ تقریباً 30 منٹ، 25 منٹ، 30 منٹ کے بعد. واجب نہیں ہے، آپ جب پڑھیں، روزانہ پڑھیں، کوئی حرج نہیں، لیکن اس کا اصل جو ریکمینڈڈ ٹائم ہے وہ ہے کہ فجر کا وقت گزر گیا، سورج نکل آیا، ابھی تک چانس ہے کہ شاید کہیں سے امام کے ظہور کی خبر آ جائے. اس لفظ کو یاد رکھیے گا، کہیں سے امام کے ظہور کی خبر آ جائے، جینوئن خبر، وہ جو آج کل فیک نیوز ہے وہ نہیں، صحیح خبر آ جائے، اتھینٹک. نہیں آئی، اب رو. دعائے نتبہ کیا ہے؟ رونا. نتبہ عربی میں کہتے ہیں رونے کو. فَلْيُنْذِبُ النَّاذِبُونَ، خود امام زمانہ کا جملہ آقا حسین کے بارے میں ہے کہ میرا جد وہ ہے کہ رونے والوں کو اگر رونا ہے تو میرے جد حسین پہ رویا کریں گے. دعائے نتبہ رونا. کس بات کا رونا؟ کہ مولا خدا بندہ ایک رات اور گزر گئی اور پھر بھی میرے زمانے کا امام ظاہر نہیں ہو. اور عام طور پہ جو لوگوں کے ذہن میں کنسیپٹ ہے ظہور امام کا، تو اس کو ذہن میں رکھیے تو 1 ہفتہ اور گزر گئے، یہ جمعہ بھی گزر گئے اور اب تک امام ظاہر نہیں ہوئے. تو ہر شب جمعہ امام کو اس طرح سے یاد کرنا ہے کہ کیونکہ شب جمعہ ہی وہ آخری رات ہوگی جب امام کی غیبت ختم ہونے والی. تو ایک تو امام کو یاد کرنا، لیکن میں حق ادا نہیں کر پا رہا ہوں امام زمانہ کے ذکر کا، جبکہ بہت ضروری اس لیے ہے کہ آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ یہ بنا دیا گیا. دنیا میں کہیں کوئی واقعہ پیش آ جائے گا، بس امام آنے والے ہیں. یہ اتنا بڑا ایک فتنہ جس کے لیے 1400 سال پہلے سے حدیثیں آ رہی. ایک حدیث سن لیجئے گا، بہت ہی مختصر پڑھ رہا ہوں، ٹائم نہیں ہے. جو لوگ مجھے ریگولر سنتے ہیں ان کو یہ باتیں بہت زیادہ ریپیٹڈ لگیں گی، کیونکہ میں نے عرض کیا نا کہ میں تو ہر شب جمعہ اس پہ بات کرتا ہوں، لیکن آج کی حد تک اس کو آپ برداشت کر لیجیے. ایک جملہ ہے حدیثوں کا، ایک طرف ہمیں کہا گیا امام کے ظہور کی دعا کرو، الاجل الاجل الاجل، فوراً آ جائے امام. دوسری طرف حدیث میں آیا حلق المستعجلون ونجا الصابرون، جو امام کے ظہور میں جلدی کریں گے وہ مارے جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے. المستعجلون، جلدی کرنے والے، ونجا الصابرون، اور نجات پائیں گے جو ذرا سے صبر سے کام لیں گے. بالکل ایک بہت اہم لیکن الگ موضوع. وہ جلدی کرو والا جو مسئلہ، ظہور دعا کی حد تک،
لیکن وہ جو دنیا میں کہیں کوئی واقعہ پیش آ جائے فوراً کہا کہ یہ تو ظہور امام کی نشانی ہے. نشانی یہاں تک کا جملہ بھی ٹھیک ہے، لیکن آگے یہ کہنا کہ بس اب امام آنے والے. یہ وہ فتنہ ہے جس سے چھٹے امام نے روکا کہ جلدی نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ. اور آج کل کا تو زمانہ ایسا ہے کہ واقعاً دنیا کے ایسے علاقے میں جہاں سے ظہور امام کا تعلق ہے وہاں کچھ ایسے حالات اور واقعات پیش آئے اور پیش آ رہے ہیں کہ اور زیادہ ہمارے بچوں اور نوجوانوں کو یہ ان کی ہابی بن گئی. ایک مشغلہ ہاتھ آ گیا ہے، ظہور امام ہونے والا ہے. ہماری تو دعا یہ ہے کہ ابھی ہو جائے، لیکن اس کے لیے ذرا سوچ سمجھ کے انسان کو فیصلہ کرنا ہے، جو ابھی میں ایک مختصر سے جملہ ابھی کہوں گا تھوڑی دیر کے بعد. تو امام زمانہ کی یاد کا مقصد یہی ہے کہ اس طرح یاد کریں کہ سچے امام کا انکار نہ ہو اور کسی جھوٹے امام کا اقرار نہ ہو. یہ بہت بڑا فتنہ. یہ تو ہمارے بزرگ تو سنتے آئے ہیں کہ سچے امام سے پہلے 40 جھوٹے امام آئیں اور وہ اپنی امامت کا دعویٰ کچھ ایسی نشانیوں کی مدد سے کریں گے کہ جو ہم بچپنے سے سنتے آ رہے ہیں کہ یہ ظہور کی نشانی ہے، یہ ظہور کی نشانی ہے، ظہور کی نشانی. وہ ساری نشانیاں لے کے آئیں گے. آج کی جدید دنیا میں ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر گئی کہ ظہور امام سے ریلیٹڈ بہت ساری نشانیاں بنا لینا کوئی کمال نہیں. دیکھیے، ایک تو دنیا کے حالات بنائے جا سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو کچھ معجزات ذہن میں، مثلا میں ایک چھوٹی سی بات کہہ رہا ہوں. ہمارے یہاں کراچی میں ایک زمانے میں بہت مشہور تھا کہ امام زمانہ کا ایک معجزہ یہ ہوگا کہ ان کا شیڈو یا سایہ نہیں ہوگا. جو رسول خدا کا معجزہ تھا نا، کہ رسول خدا کے جسم کا کوئی سایہ نہیں تھا، کوئی شیڈو نہیں تھا. وہ چلتے تھے تو سایہ نہیں بنتا تھا. کہ یہ امام کا ایک معجزہ ہوگا تو ہم پہچان لیں گے کہ جو ظاہر ہوگا اگر اس کا شیڈو ہے تو وہ امام نہیں. آج کی ٹیکنالوجی کی اس ترقی کے اندر یہ کتنا آسان ہو گیا ہے کہ انسان چلے اور اس کا سایہ نہ ہو. مجھے یاد ہے ارلی 80s کے اندر جب یہ یوٹیوب وغیرہ تو چیزیں تھی ہی نہیں. جو میں نے پہلی تقریر ریکارڈ کرائی تھی ایک اسٹوڈیو میں جا کر ٹیلی ویژن کے لیے حج کے موضوع پر، تو وہاں پہ مجھے ایک تو ویسے گرمی بہت لگتی ہے، پسینہ بہت آتا، تو وہاں پہ وہ 2 بہت بڑی بڑی لائٹس انہوں نے میرے سامنے لگا دی. میں نے کہا مجھ سے ایک لائٹ برداشت نہیں ہو رہی، آپ 2 کیوں لے کے آئیں؟ کہا کہ نہیں، اگر ایک لائٹ لگائیں گے تو آپ کا شیڈو پیچھے پڑے گا، تو ایک لائٹ ادھر ایک لائٹ ادھر، یہ 2 لائٹیں مل کے شیڈو ختم کر دیتی. یہ میں بات کر رہا ہوں آج سے 50 سال پہلے کی. تو یہ کوئی مشکل کام نہیں. تو اگر ان چیزوں کی مدد سے ہم امام زمانہ کو پہچاننا چاہ رہے ہیں تو دھوکہ کھا جائیں گے مسلسل. اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت کا جو میڈیا ہے، آپ کو پتا ہے، آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، ایسی دنیا میں بیٹھے روزانہ فیک نیوز، روزانہ جھوٹی باتیں عام، یعنی جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، عام دنیا بھی پریشان. اب کسی خبر پہ یقین کرنے کو دل نہیں چاہتا. بریکنگ نیوز اس طرح سے آتی ہیں اور بعد میں جھوٹی ثابت ہوتی. تو ظہور امام کے حوالے سے جو کہا شب جمعہ امام کو خاص یاد کرنا، تو یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک امام ہے ہمارا اور وہ آئے گا. یہ تو ہر وقت ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے، 24 گھنٹے پورا ہفتہ. یاد کا مقصد یہی ہے کہ یہ پہچان آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ سچا امام آئے تو آپ منع نہیں کریں گے، جھوٹا آئے گا تو اس کو مانیں گے نہیں. اور تھوڑا سا اس پہ میں گفتگو کروں گا لیکن آج نہیں. ہاں، ایک بات میں عرض کر دوں، ہمارے یہاں بعض ایسے مومنین ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مولانا محرم کا پہلا عشرہ ہے، آقا حسین کا ذکر ہونا چاہیے، اس کے علاوہ اور کسی کا ذکر نہیں ہونا چاہیے. اور امام زمانہ کے ذکر پہ بھی ان کو اعتراض ہوتا. تو صرف ان کے لیے ایک جملہ میں عرض کر رہا ہوں. مجھے نہیں معلوم کہ یہاں کوئی ایسا ہے کہ نہیں، لیکن جو پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے ان کے ذہن میں ایسی کوئی بات ہوگی نہیں، پھر بھی احتیاطاً. یہ پہلا عشرہ جیسا ابھی میں نے کہا کہ عاشورے تک تو بھرپور رونق ہوتی ہے. 11 محرم تو خیر مومنین نہیں آ پاتے، ان کی مجبوریاں میں بھی جانتا ہوں، اور 12 کو بھی کچھ لوگ آ جاتے ہیں زیارت یا سوئم کی مجلس میں. اصل عاشورے تک. عاشورہ جو ہے، عاشورہ پہلی محرم سے جو ہماری عزاداری شروع ہوئی، عاشورے پہ جا کے ایک طرح سے یہ پہلا عشرہ مکمل ہوتا، جسے حسینیہ کہا جاتا ہے. پھر تو جناب زینب اور چوتھے امام کا جہاد شروع. عاشورے کا اختتام کس چیز پر؟ ہے؟ عاشورے کے دن 2 ایسی چیزیں جو اس اعتراض کا جواب ہیں. میرے پاس ٹائم نہیں ہے کیونکہ ورکنگ ڈے میں مجھے 50-55 منٹ میں بات مکمل کر لینا ہے، پھر بھی احتیاطاً یہ بات کہہ رہا ہوں. عاشورے میں 2 چیزیں. ایک اعمال عاشورہ میں زیارت عاشورہ، جو آج کل اتنی پاپولر ہو گئی ہے کہ لوگ اس کو روز پڑھنا شروع کر چکے.
ورنہ کم از کم ہر شب جمعہ لوگ پڑھتے ہیں. لیکن بہرحال اصل آئی تو وہ عاشورہ کے لیے ہے نا. اس زیارت عاشورہ میں کیا؟ زیارت عاشورہ میں یہی تو ہے نا کہ اللہ امام منصور کو، امام زمانہ کو ظاہر کرے تاکہ وہ حسین کے خون کا انتقام لے. یعنی پہلے عشرے کا اختتام ہے امام زمانہ کو یاد کرنے پر عاشورے کی زیارت کا جملہ. لیکن نہیں، وہ زیارت عاشورہ اتنی لمبی ہے کہ جن کو عربی نہیں آتی ہے وہ پڑھتے چلے جاتے ہیں، ان کو نہیں پتہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. ایک اور عاشورے کے دن کا عمل ہے، وہ تو ہر ایک کو پتہ کہ جب دو مومنین ایک دوسرے سے ملیں گے تو کیا کہیں گے؟ اعظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین. اللہ ہمیں اور تمہیں غم حسین میں اجر کثیر عطا کرے. وجعلناکم من الطالبین بسارہ مع ولیہ الامام المہدی آل محمد علیہ السلام. اور اللہ ہمیں اور تمہیں ان لوگوں میں قرار دے جو امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہوں گے. عاشورے کا دن آقا حسین کے غم پیک پر ہے. اس دن سوائے حسین کے کوئی ذکر کرنے کو دل ہی نہیں چاہ رہا، لیکن زبردستی ہم سے ذکر کروایا گیا امام زمانہ کا عاشورے کے دن. اور ایک بار نہیں کہ جب دو مومنین ایک دوسرے سے ملے صبح سے لے کے شام تک امام زمانہ کو یاد کر. آج کی رات شب جمعہ. شب جمعہ بہت سارے مومنین کا ایک طریقہ ہے، اور روایت میں ہے کہ آقا حسین کی زیارت کرو. اب کربلا میں رہنے والے، کربلا کے قریب رہنے والوں کے لیے تو یہ آسان، ہم لوگوں کے لیے مشکل ہے. تو ہمیں یہ کہا گیا کہ زیارت نہیں کر سکتے ہو تو زیارت پڑھو. کیونکہ آقا مسلم ابن عقیل نے، جن کے مصائب آپ نے سنے ہوں گے پچھلے مہینے، شہادت کے موقع پہ کوفے کے دارالعمارہ پہ کھڑے ہو کے آقا حسین کو سلام کیا تھا. اور آقا بہت دور تھے، مکے کے راستے میں تھے، وہاں سے جواب سلام دیا تھا. تو مسلم نے ایک اصول ہمیں دے دیا تھا کہ حسین کی زیارت سامنے فیس ٹو فیس نہیں کر سکتے ہو، جہاں ہو وہیں سے حسین کو سلام کرو، تمہیں سلام کا جواب ملے گا. ہر شب جمعہ ہم زیارت پڑھتے ہیں. کربلا میں ہو تو کریں گے زیارت، یہاں ہو تو پڑھیں گے. اس کے دو جملے، یا سار اللہ ہے وابن سارہ. آقا حسین آپ وہ ہیں جن کے خون کا بدلہ اللہ لینے والا ہے. یہ کس کو یاد کیا جا رہا ہے؟ یہ امام زمانہ کو یاد کیا جا رہا ہے. اور پھر آگے ایک جملہ اور بھی ہے، وَأُشْهِدُ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَنْبِيَاءَهُ وَرُسُلُهُ وَأَنِّي بِكُم مُؤْمِنٌ وَبِإِيَّابِكُم مُوقِنٌ. اب وقت نہیں رہا میرے پاس، بات پھیل گئی. تو امام زمانہ کا ذکر آقا حسین کے ذکر سے جڑا ہوا، حسین کے ذکر سے ملا ہوا. بلکہ میں یہ جملہ کہہ دوں کہ جہاد شروع کیا تھا حسین نے، اختتام کو پہنچائیں گے امام زمانہ. تو یہ ذکر ایام اضحیٰ کے اس پہلے عشرے کے موضوع سے خلاف نہیں. لیکن مجھے احتیاطاً میں نے یہ بات کہی، ورنہ یہاں کے پڑھے لکھے مجمع سے مجھے توقع نہیں ہے کہ کوئی یہ اعتراض کرے گا. آج کی رات شب جمعہ بھی، آج کی رات پہلے عشرے کی پہلی رات بھی ہے، محرم کی پہلی رات بھی ہے. تو ذرا سا زمانے کے امام کا تذکرہ ہے خاص حوالے سے. پھر ایک جملہ کہہ دوں کہ روایات میں ظہور امام کی جو نشانیاں بتائی گئی ہیں، اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ نشانیاں کوئی ایک بار نہیں ہوں گی، کئی بار ہوں گی. اب تمہیں کیا پتا کہ ظہور امام کی جو نشانی روایت میں آئی وہ 7th ٹائم والی ہے کہ 8 ٹائم والی. مثلا بغداد تباہ ہوگا. دہلی ہندوستان کا ایک شہر ہے، ہندوستان کے بہت مومنین نظر آ رہے ہیں. اس کے بارے میں مشہور ہے کہ 7 بار دہلی اجڑی، 7 بار دہلی آباد ہوئی. بغداد بھی ایسے ہی. اب بغداد کی تباہی ظہور امام کی کنفرم نشانی. اور کس دن یہ نشانی دی؟ جس دن بغداد بنا تھا سادات کے خون سے. بات بہت پھیلے نہیں اس لیے روکتا ہوں، لیکن بغداد تو کئی بار اجڑا، کئی بار آباد ہوا، کئی بار اجڑا، کئی بار آباد ہوا. جب بغداد اجڑا لوگوں نے کہا یہ نشانی پوری ہو گئی ہے. چھٹے امام نے کہا تھا بغداد کی تباہی یقینی ہے، بغداد تباہ ہو گئے. پھر بن گئے، پھر رونقیں، پھر ایک بار ترقی، پھر دوبارہ اجڑا. تو یہ جو نشانیاں ہیں نا، اس میں ہمیں کیسے پتا کہ اس وقت جو واقعہ پیش آیا یہ لاسٹ اور فائنل ہے، اس کے بعد یہ واقعہ دوبارہ نہیں ہوگا. یہ ایک طرف رکھیے، کیونکہ ہمارے بچوں کا اس وقت یوٹیوب پر، واٹس ایپ کے اوپر، سوشل میڈیا پہ ایک پسندیدہ مشغلہ. اس سے بچنا، کیسے بچنا ہے؟ شب جمعہ امام کو صحیح معنوں میں یاد کرنے کی کوشش کرنا. ابھی میں آتا ہوں اس جملے کا اصل مقصد کیا ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز شب جمعہ وہ بہت اہم ہے، لیکن بہت ہی زیادہ مشکل ہے لوگوں کے لیے اس کو سننا، اور وہ ہے موت. 24 گھنٹے انسان کو موت یاد رکھنا. مومن کی پہچان یہ بتائی گئی ہے کہ اس کی قبر بھی ہر وقت تیار ہوتی ہے. لیکن قبر تو قبرستان میں ہوگی نا، وہاں تو آپ جائیں گے تو دیکھیں گے. اس کا کفن بھی ہر وقت تیار ہوتا ہے اس کے بیڈ روم کے اندر.
تو جب جائیں گے کفن پہ نگاہ پڑے گی، جب کفن دیکھیں گے تو موت یاد آئے گی۔ کہا مومن ہر وقت موت کو یاد کرتا ہے، لیکن شب جمعہ اسے موت کو زیادہ یاد کرنا، اور اس کی ایک وجہ بھی تیسری چیز میں آ رہی موت، اور موت بھی دونوں حوالوں سے۔ اپنی موت کو بھی یاد کرنا ہے کہ ایک دن ہمیں مر کے قبر میں جانا ہے، ایک ایک عمل کا حساب دینا۔ آج ابھی میری مجلس سے پہلے جو تلاوت قرآن تھی، انہوں نے سورہ زلزال کی تلاوت کی تھی، جو اصل میں تو مولا کے بارے میں وقال الانسان ما لہا، انسان کہہ رہا ہے یہ انسان مولا ہے، لیکن آخری آیت کیا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ شَرٍّ يَرَهُ، جو ایک ذرے کے برابر، ایک پارٹیکل کے برابر نیکی کرے گا وہ اس کا اجر دیکھے گا، جو ایک ذرے کے برابر شر کرے گا تو وہ اس کی سزا دیکھے گا۔ یہ ابھی تلاوت ہوئی ہے، یہ قرآن اصول دے رہا ہے، لیکن ہر شب جمعہ یہ اصول کو یاد کرنا۔ اور کب یاد کریں گے؟ جب آپ کو یاد ہو کہ قبر میں جا کے اپنے ایک ایک عمل کا جواب دینا۔ میں قبر کے موضوع پہ بات نہیں کرنا چاہتا، اگرچہ میرا ٹائٹل ہی موت والا مولانا ہے، لیکن آج نہیں، آئے گی انشاءاللہ آگے کے کسی ایک مجلس میں موت کی تفصیل آئی موت۔ لیکن خالی اپنی موت نہیں، جو مر گئے ہیں ان کو بھی یاد کرنا۔ ابھی مجلس کے آغاز سے پہلے مرحومین کے لیے فاتحہ پڑھوائی گئی، تو اپنے مرحومین کو بھی یاد کرنا ہے، کیونکہ روایت میں ہے کہ آج کی رات تمہارے مرحوم تمہارے گھر میں آ کر تم سے ایک سوال کرتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی نیکی کرو۔ موت کو بھی یاد کرنا ہے۔ بس اس سے زیادہ نہیں کہوں گا، یہ میرا اتنا پسندیدہ موضوع کہ ایک بار میں پھسلا تو پھسلتا چلا جاؤں گا، 1.5 گھنٹے کی تقریر ہوگی اور بات نامکمل رہے گی، صرف یاد دہانی۔ آج کی رات موت، سورہ یاسین کی تلاوت آج کی جاتی عموماً، اس لیے کہ وہ بھی موت کے مراحل کو آسان کرنے والا سورہ۔ اب تیسری اور آخری بات، ہر شب جمعہ وہ آج کے دور کی اہم ترین بیماری بن گئی، پرابلم بن گیا، وہ ہے تیسری چیز کیا ہے؟ دعا۔ اللہ ایک ہی، کائنات میں دو اللہ نہیں، وہی اللہ دنیا کائنات کی ہر جگہ کا وہی معبود ہے، وہی اللہ ہے، اور پورے سال وہی اللہ، مگر اس اللہ سے آپ مانگتے ہیں نا، مگر دو باتیں اس نے بتائیں، ٹائم اینڈ پلیس، زمان و مکان کی تبدیلی سے دعا کی طاقت میں فرق پڑ جاتا ہے۔ وہی دعا اگر آپ عام راتوں کو مانگیں گے وہ بھی دعا اور اللہ سے، لیکن شب جمعہ وہی دعا مانگیں گے، دعا کی طاقت بڑھ جائے گی، ایکسیپٹنس کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جائیں گے۔ اور جگہ وہی دعا آپ مسجد علی کے ابو طالب ہال میں مانگیں گے، یہی دعا کربلا میں آقا حسین کے حرم میں گنبد کے نیچے مانگیں گے۔ جو اللہ یہاں دعا قبول کر رہا ہے وہی وہاں دعا قبول کرتا ہے، جو وہاں دعا قبول کر رہا ہے وہی یہاں دعا قبول کرتا ہے، مگر جگہ کے بدلنے سے دعا کی طاقت میں فرق پڑتا ہے۔ وہی اللہ جو شب جمعہ دعا قبول کر رہا ہے وہی اللہ اتوار کی رات کو بھی دعا قبول کرے گا، وہی منگل کی رات کو بھی۔ ایسا نہیں ہے کہ شب جمعہ کا اللہ کوئی اور ہے اور اتوار کا اللہ کوئی اور، اتوار والا اللہ تھوڑا ویک ہے، اس سے دعا مانگی وہ پورا نہ کر پائے گا، شب جمعہ والا اسٹرانگ اللہ ہے، پاورفل، وہ دعا قبول کر لے گا، ایسا نہیں، ایک ہی اللہ، مگر جگہ اور زمانہ بدلنے سے دعا کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ آج کا زمانہ ہر شب جمعہ اسی لیے کہا گیا کہ جو دعا تمہاری ہفتے کے باقی 6 دن پوری نہ ہو، آج کی رات وہی دعا اسی اللہ سے مانگو، دیکھو کتنے جلدی پوری ہوتی۔ مگر آج کے زمانے میں دعا کی اہمیت اور بڑھ گئی، آج عجیب مصیبتوں کا زمانہ، آخری زمانے کی ایک نشانی یہ ہے، کنفرم نشانی، ہر آدمی پریشان نظر آئے، اسٹریس، ڈپریشن، ٹینشن، کتنی ہی ایسی بیماریاں جو ہم نے اپنے بچپنے میں یا جوانی میں جن کے نام بھی نہیں سنے تھے، آج ہر خاندان میں 10، 12، 15 کیس ہوتے ہیں۔ بلکہ اب تو ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں جو فزیکل بیماریاں ہیں اس کا روٹ کاز بھی جو ہے وہ یہی ڈپریشن یا ٹینشن ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں۔ بھائی آپ کی شوگر کنٹرول نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ جو ہیں ایک ریلیکس ماحول میں زندگی نہ گزاریں، اس ٹینشن سے اپنے آپ کو نہ بچا۔ آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہو سکتا، مجھے اس موضوع پہ بات نہیں کرنا چاہیے، یہ میری فیلڈ نہیں ہے۔ جیسے میں کسی ڈاکٹر کو اجازت نہیں دوں گا کہ وہ حلال و حرام کے مسئلے میں ٹانگ اڑائے، اسی طرح مجھے بھی یہ اجازت نہیں ہے۔ لیکن 50 سال پرانا ڈائبیٹک پیشنٹ ہوں، اتنا تجربہ تو میرے پاس آ گیا ہے دنیا بھر کے ڈاکٹروں سے
مشورے لینے اور سننے کے بعد کہ یہ بات کہہ سکتا ہوں. تو اب یہ اس پریشانی کے زمانے میں دعا مومن کا سب سے بڑا سہارا. جب سارے راستے بند نظر آ رہے ہیں، پریشانی سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں، وہ یہی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچو، لو لگاؤ، اللہ سے مانگو، پریشانیاں دور ہوں گی. یہ دعا. اور میں اس کی ایک چھوٹی سی پریکٹیکل مثال دوں. آپ چلے جائیے یوٹیوب کے اوپر، بڑے بڑے علماء، بڑے قابل احترام علماء، دنیا بھر میں جن کی شہرت، ان کی مجالس بھی ہیں. آپ دیکھیں گے ایک مجلس ہے، اس کے ویوز مثلاً 2000، 4000، 5000، اور وہی عالم کو جب دعا بتاتا ہے 70,000، 80,000. میں اپنی بات کروں، میرے جو کلپ ہوتے ہیں، آپ جائیے یوٹیوب پہ 30، 40، 50، بہت ہوئے 200، 300. ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ میرا ایک کلپ تھا 90,000 لوگوں نے دیکھا. میں خود حیران ہو گیا، بھائی یہ کیا معجزہ ہوا. پتا چلا اس میں نے کوئی دعا بتائی تھی. وہ دعا کے کلپ جو اس وقت چل رہے ہیں، آپ خود جا کے دیکھ لیجئے، چیک کر لیجئے کیا وجہ. وہی عالم جب کوئی علمی بات کر رہا ہے، تفسیر قرآن بتا رہا ہے، اقوال معصومین بتا رہا ہے، اسلامک ہسٹری بتا رہا ہے، حلال و حرام کے مسئلے بتا رہا ہے، تو سننے والے 4000. اور وہی اگر کوئی دعا بتا رہا، گرچہ یہ بھی آج کے دور کا ایک فتنہ، یہ جو دعا کے کلپ ہے. عالم تو ایک دعا بتاتا ہے، جن کا جو اس کلپ کو اپلوڈ کرتے ہیں، وہ اس پہ ہیڈنگ ڈال دیتے ہیں کہ اگر یہ عمل کیا، دعا قبول نہ ہو تو میرا گریبان پکڑنا. یہ میری ایک دعا کے بارے میں کہا. میں نے کہا نہیں، میرا گریبان فالتو نہیں ہے کہ آپ آ کے میرا گریبان پکڑیں. نہ میں نے ایسی کوئی بات کہی ہے، لیکن تھمبنیل اس نے یہ لگا دی. یہ دعا مانگو، اپنی جگہ اٹھنے سے پہلے معجزہ ہو جائے گا. یہ جو ہے نا، یہ دعا پر سے ہمارا ٹرسٹ ختم کرنے والی چیز ہے. کیونکہ آپ وہ دعا مانگتے ہیں، اتنے جلدی تو دعا قبول نہیں ہوتی. اتنے جلدی صرف پستول کی گولی اثر کرتی ہے، یا پوٹیشیم سائنائڈ کا زہر اثر کرتا ہے، جتنا وہ تھمبنیل آ رہے ہیں مختلف دعاؤں کے. لیکن بات یہ ہے کہ کیوں آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ لوگ پریشان ہیں. معصوم کی حدیث ہے، یہ عربی کا محاورہ بھی ہے، شاید اردو میں بھی ہے، نہیں اردو میں بھی، الغریق یثبت بالعشیش، ڈوبنے والا تنکے کو بھی سہارا بنا لیتا. تو اور کہیں راستہ نظر نہیں آ رہا پریشانی سے بچنے کا، دعا یہ ایک سہارا. تو آج کے دور میں جو دعا اتنی پاپولر ہو رہی ہیں، یوٹیوب پر آپ جا کے کلپ دیکھیے، خالی کلپ تو ہر چیز کے ویورز دیکھیں کہ کتنے لوگ اس کلپ کو دیکھ رہے ہیں، تو اندازہ ہوتا ہے دعا کا. تو شب جمعہ کی دعا. اب آئیے، یہ تینوں جو چیزیں میں نے بتائیں شب جمعہ کی، اس کے اندر ایک کامن فیکٹر سنیے. پھر آج کی رات کی وجہ سے ایک بات عرض کرنا. کامن فیکٹر کیا؟ امام زمانہ کو یاد کرنا، موت کو یاد کرنا ہے، دعا کرنا. اور دعا میں نے کہا، پھر ایک دوہرا دوں جملہ، یہ کام آئے گا آگے چل کر آج ہی کی مجلس میں. ٹائم اینڈ پلیس، زمان و مکان، اس کا بہت بڑا ایفیکٹ ہوتا ہے. جگہ یہاں دعا مانگ رہے ہیں، اور وقت، جس وقت دعا مانگ رہے ہیں. اب تینوں میں ایک چیز کامن ہے، اور وہ یہ ہے کہ تینوں چیزیں جو شب جمعہ کا موضوع، اور یہ ہے اصل اسلام کا پیغام. شب جمعہ یاد کرو، کیا مطلب؟ ہر آدمی کہتا ہے جی ہمیں مرنا تو ہے، موت تو برحق ہے. کیا یہ ہے موت کی یاد؟ بھئی امام زمانہ تو آئیں گے، ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں. کیا یہ ہے شب جمعہ امام کی یاد؟ فلاں پرابلم ہے، ہم نے یہ دعا مانگ لی، پوری نہیں ہوئی. نہیں، یہ نہیں ہے یاد. کامن فیکٹر تیاری، پریپریشن. امام زمانہ کو یاد کرو کا مطلب ہے امام کے لیے پریپیئرڈ ہو کے بیٹھو کہ اگر ابھی امام آ جائے تو آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو. آپ فوراً جا کے امام کو اپنا فیس بھی دکھا سکیں. مردوں کا فیس بھی ایسا ہو کہ دکھا سکے، خواتین کے سر کا اسکارف بھی ایسا ہو کہ امام کے سامنے جا سکے. اس طرح ویل پریپیئرڈ ہو کے بیٹھی. پہلے زمانے میں غلط فہمی تھی، امام زمانہ کی تیاری یہ ہے کہ تلوار اپنے ساتھ رکھ کے سوئیے بستر پہ. وہ غلط فہمی تھی. دیکھیے ان کی جو تھنکنگ تھی وہ تو وہی اسلام والی ہے، تیاری کرو. مگر تیاری یہ نہیں ہے. تیاری یہ ہے کہ اس وقت امام آ جائے تو جیسا امام اپنی آرمی کو دیکھنا چاہتے ہیں نا ویسے ہو. یعنی بالکل حبیب ابن مظاہر کی طرح کہ آقا نے بلایا ابھی پہنچ گئے، اور اسی طرح تیار ہو کے پہنچے جیسا حسین چاہتے تھے. باقی باتیں حبیب ابن مظاہر کے شہادت کی مجلس میں ہوں گی. پریپریشن، امام کو شب جمعہ یاد کرو، یعنی ایوری شب جمعہ اپنے آپ کو دیکھو کہ کیا ہم امام کے لیے ویل پریپرڈ ہیں. اگر آج صبح امام آ گئے، ہم جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے. اب یہ خود ایک الگ موضوع ہے جو میرا اس عشرے کا عنوان نہیں.
موت کو یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہاں ہر ایک کو مرنا ہے بھائی، موت تو برحق ہے، ایک دن تو مرنا ہی ہے، یہ نہیں ہے۔ تیار ہو کہ نہیں؟ آج ملک الموت تمہارے پاس آ جائے، تم تیار ہو قبر میں جانے کو اور خدا کو جواب دینے کو؟ یا آپ نے کہا نہیں ابھی تو جوانی ہے، بہت وقت باقی ہے، بعد میں توبہ کر لیں گے؟ موت کو یاد کرنے کا مطلب پریپریشن، اور آج چیک کرو اپنے آپ کو۔ اسی طرح دعا کا مطلب کیا ہے؟ دعا تو کرو، لیکن دیکھو کہ دعا پریپریشن کے ساتھ کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو۔ حضرت موسیٰ کا مشہور واقعہ ہے، یہ واقعات انبیاء کے اس لیے ہوتے ہیں تاکہ ہمیں اور آپ کو ایک لیسن ملے، ورنہ نبی کا تو اعتقاد ہے اس بات پر۔ اچھا، اب یہ جو واقعہ ہے یہ اتنی کامن بات ہے کہ اس واقعے کو پڑھنے کا بھی سمجھیے ٹائم نہیں۔ دعا پریپریشن چاہتی ہے۔ حضرت موسیٰ بیمار پڑ گئے، اللہ کے جلیل القدر انبیاء میں تذکرہ ہوتا، آقا حسین کا بھی لقب السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، وارث ہیں حضرت موسیٰ کے، بہت بلند رتبہ ہے، اور قرآن میں سب سے زیادہ جس نبی کا ذکر ہے وہ ہمارا نبی بھی نہیں ہے، جو افضل انبیاء ہے، جو سردار انبیاء ہے، جس کے پسینے کے قطرے سے انبیاء کی خلقت ہوئی ہے، لیکن ذکر سب سے زیادہ حضرت موسیٰ کا ہے۔ اس کا بھی ایک ریزن ہے، اس کو چھوڑ دیجئے۔ بیمار پڑ گئے۔ اب حضرت موسیٰ اس وقت بیمار پڑے جب ان کی حکومت بھی قائم ہو گئی تھی، فرعون سے نجات پا چکے ہیں، حکومت بھی ان کی ہے، تو چنانچہ اب زمانے بھر کے طبیب ان کا علاج کرنے آ رہے ہیں، ساری دوائیاں لا کے ان کو دے دی گئیں، ان کے سرہانے رکھی۔ حضرت موسیٰ دوا استعمال نہیں کر رہے، ساری دوائیاں رکھی۔ قوم آ کے دیکھ رہی ہے دوائیاں رکھی ہے، لیکن نبی سے کیا کہیں، اور دعا مانگ رہے ہیں، اے خدا مجھے شفا دے۔ ہم اور آپ بھی مریض کی شفا یابی کی دعا ہر وقت کرتے ہیں، خداوند شفا دے، پوری قوم دعا مانگ رہی۔ مسجدوں اور اس زمانے کے جو بھی مذہبی سینٹر ہوں، سینگوا وغیرہ، سب جگہ دعائیں چل رہی۔ موسیٰ کو صحت نہیں مل رہی۔ کبھی بیماری اللہ کی مصلحت ہوتی ہے، چوتھے امام کی بیماری، لیکن یہاں مصلحت نہیں تھی۔ آخر قوم نے کہا کہ یا نبی خدا اللہ سے پوچھئے نا، اللہ اگر آپ کی دعا قبول نہیں کر رہا ہے تو ہماری دعا کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ موسیٰ نے پوچھا خدا بندہ یہ میں بیمار ہوں، دعا کر رہا ہوں، دعا قبول نہیں ہو رہی۔ کہا موسیٰ یہ دوائیں کیوں استعمال نہیں کر رہے؟ کہا موسیٰ نے کہا خدا بندہ میرا بھروسہ تیرے اوپر ہے، دواؤں پہ نہیں۔ شفا تو دینے والا ہے، دوا تو شفا نہیں دے گی، تیرے بھروسے کی وجہ سے میں یہ دوا استعمال نہیں کر رہا ہوں۔ کہا موسیٰ یہ بتاؤ دواؤں کے اندر شفا کی خصوصیت کس نے پیدا کی ہے؟ یہ میں نے ہی تو پیدا کی ہے نا۔ تو جب تک کہ یہ دوا استعمال نہیں کرو گے شفا نہیں ملے گی، چاہے کلیم اللہ موسیٰ جیسا نبی کیوں نہ ہو۔ تو اب یہ ہے کہ یہ جو میں نے کہا نا کہ بہت کامن سینس کی بات ہے، بیمار ہے تو دعا سے کام نہیں چلے گا، اس کی تیاری بھی کرنا۔ خالی تیاری نہیں کرنا ہے کہ دوائیں استعمال نہیں کرنا، اللہ پہ بھی معاملہ چھوڑنا۔ تو امام زمانہ کو یاد کرو کہ موت کو یاد کرو کہ دعا کرو، تینوں میں دیکھو کوئی تیاری کی ہوئی ہے کہ تیاری نہیں کی ہوئی۔ اور اب آ جائیے بہت اہم اور آخری بات پر، وہ یہ ہے کہ آج کی رات شب جمعہ بھی ٹھیک ہے۔ سارا سال شب جمعہ دعا مانگی اور تیاری چیک کیجئے تیاری کی ہے کہ نہیں۔ دعا کی تیاری بھی ایک الگ عنوان ہے۔ ہمارے یہاں خواتین جب دعا کا وقت آتا ہے سر کے اوپر اسکارف ڈال لیتی ہے یا آنچل، یہ بھی دعا کی ایک تیاری ہے۔ کیوں؟ ابھی دعائے کمیل میں آپ نے پڑھا ہوگا نا یا سنا ہوگا، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعا، اے خدا میرے وہ گناہ معاف کر دے جو دعا کو روک لیتے ہیں۔ تو اب یہ دعا کی تیاری ہے، ایک طرف آپ دعا بھی کر رہے ہیں، دوسری طرف ساتھ ساتھ گناہ بھی چل رہے ہیں، لیکن یہ الگ الگ موضوع ہیں، تینوں ایک ایک اشرا چاہتے ہیں۔ امام زمانہ کا ذکر ایک اشرا چاہتا ہے، دعا کا موضوع ایک اشرا چاہتا ہے، موت کا موضوع ایک اشرا چاہتا ہے۔ تینوں میں کامن چیز ہے تیاری، مگر پھر آ گئی پہلی محرم، شب پہلی محرم۔ اب اس کے حوالے سے میں نے آج قرآن کی جس آیت کی تلاوت کی ہے، ابتدا میں میری اصل آیت، میرے موضوع کی اصل آیت ہے دوسری والی، الیوم اکملت لکم دینکم، وہ اصل آیت ہے، کل سے شروع ہوگی۔ لیکن پہلی آیت کاف ہا یا عین صاد، سورہ مریم کی پہلی آیت، مولا کی کئی دعاؤں میں یہ لفظ ہے، اللہ کو یاد کیا ہے، کاف ہا یا عین صاد، اللہ کے الگ الگ 5 نام مولا کی دعاؤں میں ہے، یا کاف ہا یا عین صاد، یا اللہ کے بدلے میں یا کاف ہا یا عین صاد۔ ایک روایت میں اس کا تذکرہ کربلا کے بارے میں بھی ہے، لیکن بات بہت پھیل رہی ہے۔ اس کے بعد ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریا، یاد کرو
اللہ کی اس خاص رحمت کا جو اپنے بندے زکریا پہ نازل کی. اذ نادى ربہ نداء خفیہ، جب زکریا اللہ سے دعا کر رہے تھے آہستہ آواز میں. یہاں پہ ایک مسئلہ آتا ہے، دعا زور سے مانگنا چاہیے کہ آہستہ مانگنا چاہیے. قرآن کریم جس طرح سے حضرت زکریا کو اپریشیٹ کر رہا ہے، اذ نادى ربہ نداء خفیہ. تو ایک نظریہ بہت سارے علماء کا یہی کہ دعا ہمیشہ آہستہ اور خاموشی سے. گرچہ یہاں ایک اور وجہ بھی تھی، حضرت زکریا کی آواز بہت ہی لو لیول تھا. قرآن نے کہا خفیہ، جیسے کوئی چھپ کے خفیہ طریقے سے دعا مانگے. یہ وہی اردو کا لفظ ہے خفیہ. یہاں پہ ایک تو وجہ یہ ہے کہ دعا وہ قبول ہے جو آہستہ سے مانگی جائے. بعض دعاؤں کے لیے حکم ہے کہ بآواز بلند، لیکن سب دعاؤں کے لیے نہیں. دوسرا ایک اور مسئلہ، حضرت زکریا دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ اولاد کی دعا مانگ رہے ہیں. کیا ہے خدا مجھے ایک اولاد چاہیے یرثنی جو میرا وارث بنے، سورہ مریم کی 3 آیت. اب یہ آیت بھی بہت اہم ہے. یہ آیت بتا رہی ہے کہ نبی کا وارث بنتا ہے، اور ادھر دربار خلافت میں کہا گیا کہ نہیں، نبی کا کوئی وارث نہیں ہوا کرتا ہے، نبی جو چھوڑ جائیں وہ امت کے لیے. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت زکریا کی وہ دعا جسے اللہ اپریشیٹ کر رہا ہے وہ ہے یرثنی، مجھے ایک ایسا بیٹا چاہیے ولیہ، جو ایک ولی، ایک جانشین. جانشین کے معنوں میں ولی قرآن میں آیا ہے. وہاں بھی من کن تو مولا جانشین کے معنوں میں سورہ مریم کی آیت بہت اہم ہے، 3 آیت. ایک بیٹا چاہیے جو میرا جانشین اور میرا وارث بنے. اور اس کے بعد پھر قرآن نے کہا کہ یا یحییٰ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعلہ من قبل سمیہ. اے یحییٰ، ہم نے تمہاری دعا قبول کر لی اور تمہیں ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام ہم نے رکھا یحییٰ، اور اس سے پہلے یہ نام کسی کا نہیں. ضمناً ایک حدیث سن لیجئے، یہ 2 الگ الگ حدیثیں، ان کو میں ملا رہا ہوں، ٹائم کم ہے. کہا گیا کہ آقا حسین اور جناب یحییٰ میں 5 چیزیں کامن ہیں. پہلی بات یہی آیا، خدا نے کہا اے زکریا تمہارے بیٹے کا نام ہم دے رہے ہیں، تمہیں نام نہیں رکھنا ہے، ہم یہ نام رکھیں گے، اور ایسا نام رکھیں گے جو آج سے پہلے کسی کا نہیں. لم نجعلہ من قبل سمیہ، یہ نام اس سے پہلے کسی کا نہیں. جب آقا حسین کی ولادت ہوئی وہاں بھی یہی واقعہ پیش آیا کہ ماں نے کہا باپ نام رکھے گا، باپ نے کہا رسول نام رکھیں گے، رسول نے کہا اللہ نام رکھے گا. حسین کا نام بھی آسمان سے آیا، اور یہ نام بھی ایسا تھا کہ عربی کا لفظ ہے لیکن آج سے پہلے عربوں میں یہ نام کسی کا نہیں تھا. یحییٰ کا نام بھی اللہ نے رکھا اور یہ کہہ کے رکھا کہ اس سے پہلے کسی کا نہیں. آقا حسین کا نام بھی اللہ نے رکھا اور یہ کہہ کے رکھا کہ اس سے پہلے یہ نام کسی کا نہیں. دونوں کی شہادت پہ 40 دن آسمان رویا. رویا کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی کپڑا آپ زمین پہ بچھائیں یا سرخ، اس پہ سرخ دھبے پڑ جاتے ہیں، چھینٹے، زمین پہ دیکھیں جگہ جگہ سرخی نظر آتی. 40 دن تک آقا حسین کی شہادت کے بعد بھی، اور 40 دن تک جناب یحییٰ کی شہادت کے بعد. اور تیسری چیز جس میں راوی کی بھی سمجھ میں بات نہیں آئی تھی تو اس نے امام سے سوال کیا. یہ چھٹے امام کی حدیث ہے. تیسری چیز، جناب یحییٰ کی شہادت کے بعد بھی پہلے امام نے یہ لفظ استعمال کیا کہ 40 دن سورج رویا، اور میرے جد حسین کی شہادت کے بعد بھی 40 دن سورج رویا. آسمان سے سرخ بارش کا ہونا یہ سمجھ میں آ رہا، سورج کا رونا. خالی آج کے لوگ عقل مند و چالاک نہیں ہیں، امام کے صحابی بھی ایک ایک چیز وضاحت کرتے تھے. کہ مولا سورج کیسے رویا؟ کہ 40 دن تک سورج کی جو روشنی تھی یہ کم ہو کے سرخی ہو. 40 دن تک سورج سرخ 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 نظر آتا. جو غروب آفتاب کے وقت کیفیت ہے کہ 40 دن تک سورج کی روشنی بہت ڈم ہو گئی، سرخی نظر آ رہی ہے، یہ سورج کا رونا. کا چوتھی چیز یہ کہ دونوں کا قاتل، جناب یحییٰ کا قاتل بھی اور آقا حسین کا قاتل بھی، ایک ایسی اولاد تھی جو حلال نہیں تھی. دونوں کا قاتل ولد حلال نہیں تھا، اور دونوں کا کٹا ہوا سر بدکار لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا. جناب یحییٰ کا سر وہ جو بادشاہ کی وہ بیٹی تھی اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، اور اس نے کہا تھا یحییٰ کا سر چاہیے. جامع مسجد دمشق کی زیارت جب آپ کرتے تھے تو جناب یحییٰ کی قبر پہ واقعہ پورا پڑھا جاتا ہے، اور یہ تو کرسچنز میں زیادہ مشہور. اور
میرے جد کا کٹا ہوا سر بھی بدکار ترین انسان ابن زیاد و یزید کے سامنے پیش ہوا. اب پانچویں چیز چوتھے امام نے بتائی، فرمایا آج کی مجلس کے مصائب کا وقت شروع ہونے والا ہے نا. فرمایا کہ میرے بابا آقا حسین پورے سفر کربلا میں مدینے سے کربلا پہنچنے تک پورے راستے اس سفر کے درمیان سب سے زیادہ جناب یحییٰ کا ذکر کرتے رہے، ان کے مصائب کو بیان کرتے رہے اور ان کے مصائب پہ روتے رہے. یہ 28 رجب کا سفر ہے امام مظلوم، 2 محرم آقا حسین کی کربلا آمد. اس پورے سفر میں سب سے زیادہ جس نبی کو میرے بابا نے یاد کیا ہے وہ یحییٰ نبی، اور خالی یاد نہیں کیا، باقاعدہ ان کے مصائب پہ جگہ جگہ گریہ کرتے جا رہے. تو بہت زیادہ میچنگ ہے، لیکن یہ بات تو اس لیے آ گئی کہ دعا جناب یحییٰ نے کے لیے دعا مانگی زکریا نے، کیونکہ وہ بڑھاپے میں پہنچ چکے اور اولاد نہیں، تو دعا مانگی. اب آہستہ سے دعا کیوں مانگی؟ ایک تو یہ آہستہ دعا اللہ کو پسند، دوسری ایک اور وجہ، اور وہ یہ ہے کہ ایک بوڑھا آدمی خود جب اللہ نے کہا ہم نے دعا قبول کی. یہ سب سورہ مریم کی آیتیں ہیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں آیت کی بھی تلاوت کروں اور پھر ترجمہ کروں اور پھر وضاحت کروں، تو ذرا جلدی میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. آیت نمبر 3 دیکھیے، آیت نمبر 4 دیکھیے، آیت نمبر 5 دیکھیے. جب خدا نے کہا ہم نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے زکریا، تو خود جناب زکریا حیران ہو گئے، کہا یہ دعا کیسے قبول ہوئی؟ اعتراض نہیں ہے، حیران ہوں، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی اس ایج میں آ چکی ہے جہاں اولاد ہو ہی نہیں سکتی. تو اب یہ دعا بوڑھا آدمی مثلا اندازہ آپ کیجئے کہ 90 سال کا آدمی، بیوی بھی اس کی 80 سال کی، بطور مثال کہہ رہا ہوں. اب ایج ہی ایسی نہیں ہے کہ کوئی پیگننسی ہو، وہ آج کل کی ٹیکنالوجی، میڈیکل ٹیکنالوجی ہے، جینیٹک وینڈک، اس کو چھوڑی ہے عام طریقے سے. تو دعا ایسی تھی کہ حضرت یحییٰ کو ذرا سی لوگوں کے سامنے شرم آ رہی تھی کہ میں یہ دعا اولاد کے مانگ رہا ہوں، لوگ سنیں گے تو مذاق اڑائیں گے. یہ بھی اسلام کا ایک بہت اہم اصول یاد رکھیے گا، یہ آگے ایک مجلس میں پوری مجلس بنے گی. بہت سارے احکامات دین ایسے ہیں، حکم یہ ہے کہ اس کو چھپا کے کرو تاکہ لوگ مذاق نہ اڑائیں. اگرچہ مذاق سے حکم خدا بدلتا نہیں، لیکن خود اپنے آپ کو جان بوجھ کے مذاق کا نشانہ نہ بناؤ. یہ میں جلدی کی وجہ سے الفاظ کو بہت اچھا ریفائن طریقے سے، فلٹر طریقے سے نہیں بیان کر رہا ہوں، لیکن یہ ایک اصول ہے اسلام جو بعض اوقات تو یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ کچھ واجبات تک میں یہ کہا گیا کہ واجبات بھی تم پہ معاف ہو جاتے ہیں اگر لوگوں کا مذاق اتنا زیادہ ہو جائے. ابھی تفصیل نہیں بتا رہا ہوں، ایک مجلس بعد میں آئے گی، ابھی تو میں اختتام پہ ہوں، میرے ہاتھ پاؤں خود پھول رہے ہیں، اس لیے کہ میرے حساب سے ورکنگ ڈے میں یہ بہت زیادہ لیٹ مجلس ہو جاتی ہے. تو جناب زکریا کی دعا ایسی کہ دعا تو مانگ رہے ہیں لیکن پتا ہے کہ لوگ سنیں گے، سب مذاق اڑائیں. وہ نبی کی بات ہے، میں کیا کہوں، لیکن ہمارے عرب کے ماحول میں لوگ کیا کہتے ہیں، ارے بڑے میاں سٹھیا گئے، ارے بڑے میاں کا دماغ خراب ہو گیا، یہ اس بڑھاپے میں جا کے دعا مانگ رہے ہیں. دعا مانگ رہے ہیں کہ تاکہ ان کو وارث ملے، لیکن پتہ ہے یہ دعا کا لوگ مذاق اڑائیں. پھر خدا نے جو جواب دیا نا، یہ سورہ یاسین کی 3rd لاسٹ آیت، ایک ہی جواب دیا، قال کذالک قال هو ربک حین علی حین. خدا نے کہا کہ اے زکریا تم حیران کیوں، تمہیں یہ چیز بہت مشکل لگ رہی ہے کہ بڑھاپے میں اور بیوی جو ہے وہ اس ایج پر ہے کہ اولاد نہیں ہو سکتی. علی حین، میرے لیے تو یہ کام بہت ہی آسان ہے، میں پروردگار ہوں، قادر مطلق ہوں، ناممکن کام کو میں ممکن کرتا ہوں. حین، حین کہتے بہت ہی معمولی، بہت ہی ہلکی چیز. یہ تھوڑا نیگیٹو سینس میں بھی آ جاتا ہے، اسی سے لفظ توہین نکلا، کسی کو اس کے اسٹیٹس سے بہت گرا دینا. ہوا علی حین، میرے لیے یہ بہت ہی آسان کام ہے. اور لقد خلقتک کذالک لم تک شیئا، یحییٰ پیدا کرنا میرے ہاتھ میں ہے، ایک وقت میں تم بھی کچھ نہیں تھے، پانی کے قطرہ تھے، اس سے میں نے تمہیں بنا دیا ہے، تو میری قدرت پہ شک نہ کرنا. دعا کے لیے یہ بہت اہم اصول. ناممکن کام کی دعا بھی مانگی، اللہ قبول کرے گا. اللہ کہہ رہا ہے علی حین. یہ مت دیکھو کہ ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں، سائنٹسٹ کیا کہہ رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ کیا کہہ رہے ہیں، انٹلیکچوئل لوگ کیا کہہ رہے ہیں. یہ دیکھو اللہ سے مانگ رہے ہو، اللہ کے لیے ہر چیز بہت آسان ہے، مگر یہ دعا کا موضوع بن گیا. اصل بات جو مجھے عرض کرنا تھی وہ یہ، ریان ابن شبیب بہت ہی مشہور راوی، آپ نے نام سنا ہوگا، کیونکہ پہلے عشرے کی عزاداری معصومین سے جو ہم کو ملی ہے ان میں ایک اہم ترین حدیث ریان ابن شبیب کی ہے جو 8ویں امام کے صحابی تھے. عزاداری کے حوالے سے بہت اہم حدیث ہے.
وقت بہت گزر گیا ہے، میں جلدی سے بات مکمل کرتا ہوں۔ یہی تھے جو پہلی محرم کو گئے تھے تو 8ویں امام کو روتے ہوئے دیکھا تھا، اور امام نے پورا خطبہ دیا تھا کہ کس طرح میرے جد کی عزاداری کرنا۔ انہی کی ایک روایت ہے کہ اسی طرح ایک بار میں پہنچا امام کے پاس، 8ویں امام کے صحابی ہیں اور بہت اہم اور مشہور صحابی عزاداری کے حوالے سے۔ جب میں پہنچا 8ویں امام کے پاس تو امام نے پوچھا، اے ریان آج کون سی تاریخ ہے؟ میں نے کہا پہلی محرم ہے۔ اب میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ امام یہ کہیں گے کہ تم نے ہمارے جد کی صفِ عزا بچھائی کہ نہیں بچھائی، کیونکہ پہلے امام بتا چکے تھے کہ پہلے عشرے میں غم کرو میرے جد کا۔ یہ سوال کریں گے، امام نے سوال نہیں کیا۔ امام نے کہا تم نے آج روزہ رکھا کہ نہیں رکھا؟ میں نے حیران ہو کر کہا مولا یہ پہلی محرم ہے، یعنی اس کا مقصد کہنے کا تھا رمضان نہیں ہے، محرم ہے۔ امام نے کہا نہیں، پہلی محرم کا روزہ بہت اہم ہے، کیونکہ اللہ نے حضرت زکریا کی سالوں پرانی دعا، حضرت زکریا نے ایک دن دعا نہیں مانگی، 20 سال مانگی، اللہ نے قبول جو کی وہ پہلی محرم تھی۔ تو پہلی محرم کی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے، لیکن روزہ رکھ کر۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس 3 حدیثیں آتی ہیں، 4 بلکہ۔ ایک حدیث یہ ہے کہ جو پہلی محرم کو روزہ رکھے گا اسے 900 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ حدیث نمبر 2، یہ پیغمبر کی حدیث ہے، دوسری شیخ مفید نے نقل کی، کہا کہ اگر کوئی پہلی محرم کو روزہ رکھے گا تو اس کے اور جہنم کے بیچ میں اتنا فاصلہ آ جائے گا جتنا زمین و آسمان کے بیچ کا فاصلہ، اتنا دور جہنم اس سے چلی جائے گی۔ تیسری حدیث بھی رسول کی ہے، شیخ صدوق نے نقل کی کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ فریضہ نماز کے بعد، یہ جو 5 نمازیں، نماز شب سے افضل کوئی نماز نہیں، اور رمضان کے روزے کے بعد پہلی محرم کے روزے سے افضل کوئی روزہ نہیں۔ اور چوتھی حدیث یہ ہے کہ جو پہلی محرم کو روزہ رکھے گا اللہ زمانے کے ہر شر اور ہر خرابی سے اس کو محفوظ کرے۔ ویسے ہمارے پاس تقریباً 16 حدیثیں ہیں، میں نے صرف 4 پڑھی، دنیاوی اخروی، سارے کے سارے فوائد اس پہلی محرم کے روزے کے ہیں جو کل کا دن۔ اچھا، اب یہاں ہمارے پاس ایک حدیث اور بھی ہے کہ پہلی محرم کا روزہ اولاد کے لیے تو سب سے بہتر، کسی کی اولاد نہیں، نمبر 1، اولاد ہے مگر اسپیشل چائلڈ ہے، وہ چاہتا ہے وہ ٹھیک ہو جائے، نمبر 2، اولاد ہے لیکن اس کی یہ خواہش ہے جو اسلام پسند تو نہیں کرتا لیکن ہے کہ جی لڑکیاں ہیں لڑکا ہو جائے، نمبر 4، لڑکا بھی ہے لڑکیاں بھی ہیں، شادیاں نہیں ہوتی اولاد کی، خاص طور پہ بیٹیوں کی، لیکن آج کل لڑکوں کی شادی بھی بہت بڑا مسئلہ، کوئی غلط بہو آپ کے گھر میں آ جائے تو دنیا میں آپ کو جہنم کا مزہ آ جائے گا، لیکن خیر اتنی باتیں آج نہیں عرض کرنا۔ تو پہلی محرم کا روزہ اولاد کے حوالے سے تو بہت اہم ہے، یہ امام کا جملہ میں دہرا رہا ہوں جس کو ہم کہیں گے حدیث۔ اور پھر تیسری محرم کا روزہ روزی اور رزق کے حوالے سے، لیکن یہاں پہ میرے ذہن میں ایک آپ کا پریکٹیکل پرابلم بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج کل سمر بھی ہے، یعنی ویدر بھی اتنا گرم ہے اور روزے کا ڈیوریشن بھی اتنا زیادہ، تو اس کے لیے ایک حدیث اور سن لیجیے، اور وہ یہ ہے کہ راوی نے کہا کہ مولا یہ جو آپ نے سنت روزے بتائے پہلی محرم کے لیے، پھر میں بتا دوں پہلی محرم کا روزہ کیوں بہت اہم ہے۔ نمبر 1، کل جمعے کا دن، جمعے کا روزہ تو پورا سال، اگر 52 جمعہ ہیں تو جمعے کے دن کے روزے کا بہت ثواب ہے۔ نمبر 2، کل اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ، ہر اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ کے روزے کا بہت زیادہ ثواب، ہر اسلامی مہینے۔ نمبر 3، اور پھر محرم کی پہلی تاریخ ہے جس کے روزے کے یہ 4-5 الگ سے بینیفٹ بتائے گئے، تو اتنی چیزیں جمع ہو گئی، مگر سمر اور پھر ویدر اتنا گرم۔ راوی نے کہا مولا جو سنت روزہ آپ نے بتایا، وہ پہلی محرم کی بات نہیں کر رہا، وہ عام بات کر رہا ہے کہ ہر مہینے کا آپ نے روزہ بتایا، مجھے پیاس بہت لگتی ہے، مولا یہ روزہ مجھ سے نہیں رکھا جاتا۔ ایک نے کہا جسمانی کمزوری ہوتی، بہت ساری حدیثیں ہیں، ٹائم نہیں ہے کہ ایک ایک حدیث الگ الگ پڑھو۔ امام نے فرمایا کہ پھر روزے کے بینیفٹ سے اپنے آپ کو محروم نہ کرو، روزہ نہیں رکھ پا رہے تو ایک غریب کو تقریباً
ایک مد کھانا دے دو. مد کتنا بنتا ہے؟ تقریباً 26 اونس. ہمارے پاکستان کے حساب سے 750 گرام کا یہ کھانا دے دو. تمہیں وہی بینیفٹ اور ثواب ملے گا جو پہلی محرم کے روزہ رکھنے کا ثواب. اور اگر یہ بھی مشکل ہو رہا ہے تو 1 درہم کسی غریب کو دے دو. اچھا یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں. بہت ٹائم میں نے آپ کا لے لیا, بہت ہی زیادہ معذرت. اب میں مصائب پہ آ رہا ہوں. آج مصائب کم ہوں گے کیونکہ ٹائم بہت ہو گیا. کل سے انشاءاللہ موضوع بھی شروع ہوگا, مصائب بھی اپنے حساب سے آئیں گے. ایک آخری بات, میرا ایک پسندیدہ موضوع ہے اسلامک لا, کیا کہتے ہیں, جسپرڈیشن, فقہ. یہ میرا موضوع ہے. اس میں جب کبھی یہ آ جائے کہ فلاں چیز غریب کو دینا, تو ایک بات یاد رکھیے, آج کی ہماری دنیا بہت ترقی کر گئی. چنانچہ پہلے سونے اور چاندی کے کوائنز ہوتے تھے, درہم و دینار, پھر پیپر کرنسی آئی, پھر کریڈٹ کارڈ آیا, پھر کرپٹو کرنسی آئی. اب ہر چیز ہوائی, کچھ بھی نہیں آپ کے پاس, فزیکلی کوئی چیز نہیں. مگر اسلام اس کے ساتھ نہیں چل رہا. جب بھی کہا جائے فلاں چیز دینا ہے تو یاد رکھیے کہ یوجولی اس سے مراد ہوتی ہے چیز دینا ہے, کیش بھی نہیں چلے گا. یہ کریڈٹ کارڈ وغیرہ تو چھوڑیے, بہت سے لوگ کریڈٹ کارڈ سے فطرہ ادا کرتے ہیں, وہ فطرہ صحیح ہونا بھی غلط. لیکن یہ مسائل آپ علماء سے پوچھے گا, مجھے وقت ملا تو آگے کسی مجلس میں تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا. لیکن ہمارے ہاں خود بخود, یہ میں بات کر رہا ہوں جو میرا ایج گروپ ہے, جو کیش کا عادی, اب آپ لوگ تو کرپٹو کرنسی تک پہنچ چکے ہوں گے, جو کیش کا عادی, جب کہا گیا کہ مثلا غریب کو کھانا کھلا دو, ٹھیک ہے 26 اونس کتنا بنا پاکستانی, مثلا 500 روپے بنے, 500 بھیجوا دی. یہ نہیں ہوا, چیز ہی دینا پڑتی. درہم کہا گیا تو درہم ہی دینا پڑتا, یعنی چاندی. دینار کہا گیا تو دینار ہی دینا پڑتا, یعنی سونا. کہیں کہیں پر کیش دینے کی سہولت ہے, ورنہ 90% کیش نہیں چلے گا. اور ہمارے یہاں مثلا آدمی رمضان میں بیمار, تو وہ ہر روزے کے بدلے میں کھانا غریب کو دے گا, لوگ کیش بھجوا دیتے. کچھ نہیں, وہ ایک صدقہ ہو گیا, چیریٹی ہو گئی, ثواب ملا. روزے کے بدلے میں جو آپ کو ایک پینلٹی دینا تھی وہ ادا نہیں ہوئی. یہ ضمنی بات آ گئی, ٹائم نہیں تھا, پھر بھی میں نے کہا وضاحت کر دوں. کھانا تو کھانا ہی دینا. ہاں پھر غریب کی مرضی ہے, وہ کھانا کھائے کہ بیچ دے, وہ اس کی بات ہے, یہ وہ مالک بن گیا. آپ کو کھانا بھجوانا, یا یہ کہ غریب کو کیش دیں مگر یہ یقین حاصل کریں کہ وہ اس سے کھانا خریدے گا. اب بات بہت لمبی ہو گئی, واپس آ جاؤں. پہلی محرم دعا کے اعتبار سے بہت اہم. آج تو کئی چیزیں جمع ہو گئی, شب جمعہ بھی ہے, جمعہ کا دن بھی ہے, پہلی محرم بھی ہے, تو دعا کے اعتبار سے بہت اہم ہے, اور روزے کے اعتبار سے. اب بعض لوگ کہتے ہیں مولانا یہ محرم ہے, شہزادی کونین صف اعضا بچھا کے بیٹھی, اہل بیت غم کر رہے ہیں, اور ہم بیٹھ کر اپنے مسائل و اپنا دکھا رونا روئے. پورا سال ہمارے پاس پڑا, یہی تاریخ ہے یہ ساری چیزوں کی. بھئی جب آپ کربلا جاتے ہیں, وہاں جا کے آپ کیا کرتے ہیں؟ کربلا میں آقا حسین کی سب سے بڑی جو فضیلت کربلا کے حوالے سے بتائی جاتی ہے, ویسے تو فضیلتیں بہت, کہ آقا نے میدان کربلا میں جان دی, اللہ نے 3 وعدے کیے حسین سے. اے حسین, امامت تیری اولاد میں رہے گی, شفاعت کا حق تجھے ملے گا, اور تیرے روضے پہ جو گنبد بنا ہے اس کے نیچے کی دعا قبول. کربلا ہم جاتے ہیں, وہاں سوائے رونے کے کوئی کام نہیں ہونا چاہیے, لیکن وہاں بھی کہا گیا کہ دعا کرو. تو یا ایام عزا کے 10 دن بہت اہم ہے دعا کے لیے, خاص طور پر پہلی تاریخ. اور کسی نے یہ اعتراض کیا کہ مولانا وہاں فاطمہ کا گھر لٹ رہا, اور ہم کہیں گے کہ اللہ ہمارا مورگیج ادا ہو جائے, اللہ ہمارا اچھا مکان بن جائے, اے اللہ ہمیں اچھی گاڑی مل جائے, اے اللہ ہماری اولاد ہو جائے. کو مناسبت لگ رہی ہے کسی کے گھر میں میت پڑی ہو تو ہم یہ ساری باتیں کریں گے؟ تم نے اہل بیت کو سمجھا ہی نہیں. اہل بیت کریم ہیں, کریم, ابن کریم. عربی میں کریم کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے سخی, ایک ہوتا ہے کریم. سخی مانے جو خود بھی کھاتا ہے دوسرے کو بھی کھلاتا ہے. کریم کہتے ہیں جو خود فاقہ کرتا ہے مگر دوسرے کو کھلاتا. 3 دن مسکین و یتیم و اسیر آ جائیں, اپنے آگے کی روٹی اٹھا کے اس کو دے دیتے ہیں. اہل بیت پسند کرتے ہیں کہ ہم ان سے مانگیں, وہ خود فاقے سے ہوں گے, ہمیں کھلائیں گے. خود ان کے گھر میں میت ہوگی لیکن وہ ہمارے بچوں کی حفاظت کریں گے. خود وہ بیمار ہوں گے لیکن وہ ہمیں شفا دیں گے. یہ کریم ابن کریم ابن کریم. اور آج میں اپنی پوری مجلس میں آج سے لے کے آخر تک سے 3 مرتبہ آپ کو درود کی زحمت دوں گا. 2 مرتبہ خطبے میں,
ایک مرتبہ خطبہ مکمل کر کے جو آیت تلاوت کریں گے اس کے بعد پھر کبھی امام کا نام آ جائے تو آپ درود لیں، لیکن ویسے میری عادت نہیں ہے تاکہ آپ کو زحمت نہ ہو، ندان خفیہ، آپ جہاں موقع ملے آہستہ سے درود بھیج دیا کریں، آپ کو زحمت نہ ہو۔ تو کریم ابن کریم وہ پسند کرتے ہیں، یعنی اگر ان کے گھر میں واقعاً بھی ہم اس وقت ہوتے فزیکلی، جیسے ایک چھوٹی سی بات، جب یہ لٹا ہوا قافلہ بازار کوفہ سے گزر رہا تھا تو چوتھے امام نے کہا کہ پھوپھی اماں وہ فلاں گھر کی چھت کے اوپر حبیب ابن مظاہر کی بیوہ بیٹھی۔ جناب زینب نے جیسے ہی سنا فوراً ادھر رخ کیا اور کہا میں تو تجھے ڈھونڈ رہی تھی تاکہ تجھے تیرے شوہر کا پرسہ دوں۔ شہزادی 18 پرسے تو آپ کو لینا ہے، لیکن نہیں، اہل بیت ہے، کریم ابن کریم اپنے گھر کے پرسے چھوڑ دیے، کہا نہیں پہلے تجھے پرسہ دیا جائے گا۔ وہ خوش ہوتے ہیں۔ تو دعا اور جتنی پورے سال کی آپ کی حاجتیں ان سب کو آج قبول کروا لیجیے، کیونکہ آج محرم کی وہ تاریخ آ گئی ہے جس کی خاطر حسین 28 رجب کو مدینے سے چلے تھے اور ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو کے چلے تھے۔ ایک جملہ میں ایسا کہہ رہا ہوں جس کے اوپر پورا میرا ایک اشرہ ہے، لیکن وہ اشرہ تو نہیں ہے، پڑھوں گا ایک جملہ خالی، شاید اگلے کسی مجلس میں ریپیٹ ہو جائے۔ جب حسین چلنے کی تیاری کر رہے ہیں 28 رجب، سب نے روکا، سب نے منع کی، ہر ایک نے اپنے اپنے انداز سے روکا۔ مثلا حسین کی بوڑھی پھوپھی زندہ تھی، مولا علی کی بڑی بہن ام ہانی زندہ تھی۔ جب دیکھا کہ حسین سفر کا لباس پہن کے چلنے کی تیاری کر رہے ہیں، کہ بیٹا حسین ان تاریخوں میں سفر نہ کرنا۔ پھوپھی اماں کیوں؟ کہا 3 دن سے میں جنات کے رونے کی آوازیں سن رہی ہوں، جب تیرا نانا دنیا سے گیا تب بھی یہ 3 دن میں نے آوازیں سنی، جب تیری ماں دنیا سے گئی تب بھی 3 دن یہ آوازیں سنی، جب تیرا بابا دنیا سے گیا تب بھی 3 دن یہ رونے کی آواز سنی، جب تیرا بھائی حسن گیا تب بھی یہ آواز سنی۔ بیٹا حسین اس وقت تو مدینے سے سفر کا ارادہ نہ کر۔ کہا پھوپھی اماں جو آپ فرما رہی ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن میرا ایک وعدہ بھی ہے اپنے نانا سے، اسی کو پورا کرنے جا رہا ہوں۔ یہ ایک انداز تھا روکنے کا۔ ایک وہ عبداللہ ابن عباس آ گئے۔ عبداللہ ابن عباس مولا علی کے صحابی، چچا کے بیٹے بھی ہیں، فرسٹ کزن، ابو طالب کے بھائی ہیں حضرت عباس، تو فرسٹ کزن بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں، سمدھی بھی ہیں، کیونکہ انہی عبداللہ ابن عباس کی بیٹی لبابہ سے کربلا کے عباس علمدار کی شادی ہوئی۔ کتنے رشتے ہیں، خاندان کا رشتہ بھی ہے، سسرالی رشتہ بھی ہے، استاد اور شاگرد کا رشتہ بھی ہے۔ حسین سے عمر میں بڑے ہیں، آ گئے۔ کہا حسین تو کوفے کی جانب جا رہا ہے نا، خط تو آنا شروع ہو چکے تھے، کوفے نہ جا، میں نے کوفہ دیکھا ہے تیرے بابا کی خلافت کے زمانے میں، وہاں کے لوگ تجھے بلا تو رہے ہیں لیکن بعد میں دغا کریں۔ حسین نے وہاں بھی یہی کہا کہ آپ کا مشورہ اپنی جگہ، لیکن ایک میرا وعدہ ہے، ایک اللہ سے ایک وعدہ ہے نانا سے، جس کے لیے مجھے جانا۔ تو عبداللہ ابن عباس کا مشورہ یہ تھا کہ اچھا حسین اگر جانا ہے تو جا، مگر اپنے ساتھ عورتوں اور بچوں کو لے کے نہ جا، کوفہ بڑی خطرناک جگہ۔ آقا حسین نے جو جواب دینا تھا وہ بعد میں دیا۔ پردے کے پیچھے سے زینب کبریٰ کی آواز آئی، اے ابن عباس یہ تو میرے بھائی کو مشورہ دے رہا ہے یا بہن کی موت کا سامان کر رہا؟ کیا حسین سے الگ ہو کے زینب زندہ رہ سکتی؟ اب اس کے بعد میرا اشرا کس بات پہ ہوتا ہے؟ اس ایک جملے پہ۔ زینب نے کہا بھائی سے الگ ہو کر میں بہن زندہ نہیں رہ سکتی، اور حق کہا، سچ کہا، زینب بھی صدیقہ ہیں۔ مگر پھر ایک سوال میں کرتا ہوں کہ پھر بتائیے کہ حسین شہید ہو گیا پھر بھی زینب زندہ رہیں، تو نعوذ باللہ کیا زینب نے غلط بیانی کی تھی؟ نعوذ باللہ، اگر ماں صدیقہ و طاہرہ ہے تو بیٹے بھی صدیقہ و طاہرہ نہیں۔ زینب نے جو کہا حق کہا۔ یقیناً جب حسین آخری رخصت کے لیے زینب کے پاس آئے تھے کربلا میں، زینب مر جاتی، مر گئیں، مگر صرف ایک جملے نے مرتی بھی زینب کو زندہ کر دیا۔ اور وہ جملہ کیا تھا؟ حسین نے کہا تھا زینب یہاں تک کا جہاد میں نے کیا ہے، باقی اس جہاد کو مکمل کرنا تیرا کام۔
بس یہ جو سنا کہ بھائی کا جہاد مجھے مکمل کرنا، بھائی کی ذمہ داری مجھے نبھانا ہے، بہن بھائی کی محبت اپنی جگہ پر، لیکن جہاد حسینی اتنا عام ہے کہ مرتی بھی زینب زندہ ہو گئی۔ ورنہ آج مدینے میں کہا تھا عبداللہ ابن عباس، بھائی سے الگ ہو کے بہن زندہ نہیں رہ سکتی۔ یہ جملہ اون محمد کے مصائب میں بھی آپ مجھ سے ایک بار پھر سنیں گے۔ سب نے اپنی اپنی جگہ مشورہ دی۔ حسین نے کہا لیکن مجھے جانا، اللہ سے میرا وعدہ ہے، نانا نے مجھ سے عہد لیا تھا، ماں نے مجھے اسی مقصد کے لیے پالا، اور اب کربلا کے لیے روانگی۔ وقت بہت گزر گیا، بہت کم مصائب کے جملے پڑھوں گا آج معذرت کے ساتھ۔ محلہ بنی ہاشم میں پہرا رکھ گیا، 12 برس کا بچہ بھی یہاں نہیں آ سکتا ہے، مردوں کی بات تو چھوڑی، مکمل حجاب کا انتظام ہے، کیونکہ اس وقت انتظام عباس کے ہاتھ میں ہے۔ غیرت مند عباس اس قافلے کا انتظام کر رہا ہے، 12 برس کے لڑکے کو بھی ادھر آنے کی اجازت نہیں۔ اور پھر سواریاں لائی گئیں، اور کیا شان و شوکت کی سواریاں لائی گئیں۔ اونٹ ہیں، محملیں ہیں، اماریاں ہیں، اماریوں پہ پردے لٹک رہے ہیں، ایک ایک کر کے سواری آتی ہے۔ اللہ جب بھی آپ کو مدینے میں لے جائے تو محلہ بنی ہاشم کی وہ گلی ضرور دیکھیے گا، جو اب ٹوٹ پھوٹ تو گئی ہے لیکن لوکیشن تو وہی ہے نا جہاں پہ یہ سواریاں لائی گئیں۔ ایک ایک سواری آتی ہے، حسین کنیز کو بیت الشرف میں بھجواتے ہیں، بی بی کو پیغام ملتا ہے، ام فروہ کو پیغام ملا شہزادی آپ کی سواری آ گئی۔ ام فروہ اپنے گھر سے نکل کے آئیں، سواری کے قریب پہنچیں، قاسم تڑپ کے آگے بڑھے، ماں سوار ہو رہی ہیں، ماں کو سہارا دینا ہے۔ قاسم نے ام فروہ کو سہارا دے کے سوار کرایا۔ لیلا باہر آتی ہیں، 18 سال کا جوان غیرت مند بیٹا اکبر تڑپ کے آگے بڑھا، ماں سوار ہو رہی ہے، اکبر نے ماں کو سوار کرایا۔ ام کلثوم کی باری آئی، ایک مرتبہ اولاد نہیں ہے لیکن چھوٹا بھائی 20 سال چھوٹا بھائی اولاد کی طرح ہوتا ہے، عباس تڑپ کے آگے بڑھے، ام کلثوم کو عباس نے سوار کرایا، اور پھر آخر میں ایک بار بیت الشرف سے خانوادہ عصمت و طہارت سے ثانیہ زہرا زینب کبریٰ وارث علی زینب باہر آتی ہیں۔ بس زینب کو باہر آتا دیکھا، ایک طرف سے عباس دوڑ کے آئے، سوار کرانا ہے، ایک طرف سے اکبر تڑپ کے آئے، سوار کرانا ہے، مگر حسین نے روک دیا۔ عباس بھیا تم نہیں، اکبر بیٹا تم نہیں، زینب آ رہی ہیں، زینب کو حسین خود سوار کرائے گا۔ اور یہ کہہ کے میرے آقا نے زینب کو سوار کرایا، اور 28 رجب کا قافلہ چلا۔ اب ذرا سوچی، جن بیویوں نے 28 رجب کے قافلے کی یہ حرمت، یہ احترام اور یہ شان دیکھا، یہی بیویاں ہیں۔ 11 محرم کا دن ہے، کربلا کا مقتل ہے، سواریاں لائی جا رہی ہیں، لیکن پردے پڑے ہیں؟ جی نہیں۔ محملیں رکھی ہیں؟ جی نہیں۔ اماریاں ہیں؟ نہیں۔ حکم آتا ہے بیویوں سے کہ اسی حالت میں ان اونٹوں کی ننگی پیٹھ پہ بیٹھنا ہے۔ بیویوں نے اونٹ دیکھے، ایک بار 28 رجب کا مدینہ یاد آ گیا، اپنے سوار کرانے والے وارث یاد آ گئے۔ ام فروہ نے مقتل کا رخ کیا، قاسم بیٹا تیری ماں سوار ہو رہی ہے، کیا تو بھی سہارا نہ دے گا؟ لیلا نے اکبر کو آواز دی، اکبر ذرا آ کے ماں کو سہارا دے۔ ہر بیوی اپنے اپنے وارث کو یاد کر رہی ہے، مگر میرا وہی جملہ عصر عاشور کا، مرتی ہوئی حسین زندہ ہو گئی تھی کہ اب مرتی ہوئی زینب زندہ ہو گئی تھی، حسین کا جہاد پورا کرنا ہے۔ زینب نے جب یہ منظر دیکھا، ایک بار علی کی شیر دل بیٹی آگے بڑھی، کہا بیویوں گھبراؤ نہیں، سیدانیوں پریشان نہ ہو، اگر اکبر نہ رہا، اگر حسین نہ رہا، ابھی زینب زندہ ہے، زینب تمہیں سوار کرائے گی۔ ایک ایک بیوی کو زینب نے سوار کرایا، اے فروہ آؤ، اے لیلا آؤ، اے رباب آؤ، اے کلثوم آؤ، سب کو سوار کرا دیا، مگر آخر میں زینب کی اپنی باری آئی۔ حسرت سے دائیں طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے، بس فرات کی جانب نگاہ ڈالی، عباس ارے تیری بہن سوار ہو رہی ہے، کیا تو بھی بہن کو سہارا نہ دے گا؟ بھئی یہ سننا تھا۔ ایک بار میرا بیمار امام سجاد، گلے میں توق ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پاؤں میں بیڑی ہے، آگے بڑھتا ہے، پھوپھی اماں اگر چچا نہ رہا، ابھی آپ کا بیٹا سجاد زندہ ہے، ارے آپ کو آپ کا بیٹا سوار کرائے گا۔
اجرکم علی اللہ علی ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ پروردگارہ ذکر مصائب اہل بیت شہزادی زینب کبریٰ کے اس امتحان کا واسطہ، میرے مظلوم آقا سید الساجدین کے اس امتحان کا واسطہ، سب سے بڑھ کر سرکار سید الشہداء آقا حسین کی اس مظلومیت کا واسطہ، ماہ محرم کی پہلی تاریخ شب جمعہ جتنے صاحبان ایمان آج کی مجلس میں ہیں، یہ مومنین و مومنات، ان کو، ان کے گھروں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی اولادوں کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔